دونوں جھک کر دوڑتے ہوئے عقبی درختوں کی طرف بڑھے۔ کتے میکانکی انداز میں ہمارے پیچھے آئے۔ چند گز آگے جا کر کبیر شاہ بھاگتے بھاگتے مڑا اور عقب میں چند فائر کیے۔ یہ بڑے مؤثر فائر تھے۔ میں نے بھی ماؤزر سے 2 فائر جھونک مارے۔ تیسرے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ ماؤزر خالی ہو چکا تھا۔ کبیر شاہ کے دوڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کے نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ ہے۔ 15-20 سیکنڈ کے اندر ہم نہایت گھنے درختوں میں گھس گئے۔ یہاں جگہ جگہ چٹانی ابھار بھی تھے۔ ہمارے عقب میں کافی پیچھے بھاگو پکڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً الف خان اور اس کے ساتھی جان گئے تھے کہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ ان میں سے 2 تو بلا شبہ ہلاک ہو چکے تھے، 2-3 شدید زخمی ہوئے تھے۔ یعنی اب ایسے افراد جو پوری توانائی سے ہمارے پیچھے آ سکتے تھے 2 یا 3 تھے، اور انہیں بھی کتوں سے خطرہ تھا۔ کتوں کو ساتھ لے کر بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جاتا ہے، لیکن یہاں صورتحال برعکس تھی۔ کتے بھاگنے والوں کے ساتھ تھے، اور کتے بھی معمولی نہیں، اول درجے کے تربیت یافتہ اور مر مٹنے والے۔ ان میں سے ایک تو میرے سامنے جان سے گیا تھا اور ایک شدید زخمی ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ الف خان اور اس کے ساتھی پوری تندہی سے ہمارا پیچھا نہیں کر پائے۔ وہ ہمارے عقب میں آئے ضرور اور انہوں نے فائرنگ بھی کی، لیکن ہم ان کی زد سے بچ نکلے اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے موقع سے کافی دور نکل آئے۔ قریب و جوار میں دیکھنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم اس مقام سے زیادہ دور نہیں جہاں سے ذوئے مشت کے اندرونی حصوں کی طرف جانے والا کچا راستہ پھوٹتا ہے۔ ایک خشک نالے اور چند ٹیلوں کو پار کر کے ہم ایک ایسی گھاٹی میں گھس گئے جہاں کثرت سے جھاڑ جھنکار تھا، اور الف خان کے ساتھی یہاں پہنچتے بھی تو آسانی سے ہمارا کھوج نہیں لگا سکتے تھے۔ ایسی گھاٹیاں ذوئے مشت میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی تھیں۔ چھپنے، گھات لگانے اور مدعا غائب کرنے کے لیے یہ بڑی مناسب جگہیں تھیں۔ ہم نے یہاں رک کر اپنی سانسیں درست کی۔ کبیر علی شاہ کے کندھے سے کینوس کا ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ اس نے تھیلے میں سے کتوں کے منہ پہ چڑھانے والی جالیاں نکالی۔ بڑی احتیاط لیکن پھرتی کے ساتھ اس نے کتوں کے منہ باندھ دیے اور 2 زیادہ جوشیلے کتوں کے گلے میں زنجیریں بھی ڈال دیں۔ کبیر علی شاہ کے پاس اب کل 4 کتے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک زخمی تھا۔ لہیم شہیم بوہلی کتوں کے جوڑوں میں ایک تو غالباً وہ تھا جس نے پک اپ کی کھلی کھڑکی میں سے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی اور پھر اسی پک اپ کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا۔ دوسرا بوہلی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس دوسرے کتے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی سوالات تھے جو ذہن میں کلبلا رہے تھے، لیکن ابھی ان سوالوں کا وقت نہیں آیا تھا۔ الف خان اور اس کے ساتھی فاصلے پر ضرور رہ گئے تھے، مگر خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ ہم دم سادے اپنی جگہ بیٹھے رہے اور قریب و جوار کی آہٹیں لیتے رہے۔ قریباً 5 منٹ بعد کبیر شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ چند لمحے بعد میں بھی اس جائزے میں شامل ہو گیا۔ ہمارے چاروں طرف جنگلی گھاس، داب اور مرزائی کی ہریالی تھی۔ اس ہریالی میں جگہ جگہ درختوں کے گھنے جھنڈ تھے۔ عقب میں زرد پتوں والی خاردار جھاڑیاں پہاڑی سلسلے کے دامن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا میلوں تک ہمارے سوا کوئی متنفس نہیں۔ آخری فائر ہوئے قریباً 10 منٹ گزر چکے تھے، اور آخری انسانی آواز بھی اتنی ہی دیر پہلے ہمارے کانوں میں پہنچی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر ماؤزر کو جیکٹ میں رکھ لیا۔ ویسے وہ ہاتھ میں بھی رہتا تو بیکار ہی تھا۔ اس کی آخری گولی میں چند منٹ پہلے فائر کر چکا تھا۔ کبیر شاہ بدستور ریڈ الرٹ تھا۔ میں نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ سخت تشویش میں ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ ایک بے قرار تازی کو مسلسل سہلا رہا تھا، اور بایاں مضبوطی سے خود کا رائفل پر جمع ہوا تھا۔ وہ شکاری تھا، اور جنگل میں شکاری کے حواس عام افراد سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ شاید وہ کوئی ایسی شے دیکھ رہا تھا جو میری نگاہ سے اوجھل تھی، اور صرف کبیر شاہ ہی نہیں، مجھے اس کے کتے بھی بے قرار نظر آئے۔ گھاٹی میں گھسنے کے بعد وہ اچانک پرسکون ہو گئے تھے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی۔ جو ہی کبیر شاہ ان کے منہ باندھ کر فارغ ہوا تھا، وہ ایک بار پھر اپنی حرکات سے شدید بے چینی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ کبیر علی شاہ اور اس کے کتوں کی بے قراری میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ کم از کم اس وقت تو ہم خطرے سے بہت دور نظر آتے تھے۔ نہ فائر، نہ آہٹ، نہ کہیں انجن کا شور۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ الف خان اور اس کے ساتھیوں نے فی الحال ہمارے پیچھے آنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا۔ ان میں سے جو افراد زخمی ہوئے تھے، انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی۔ یقیناً الف خان کے پیش نظر وہ بات رہی ہوگی۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو 2-2.5 میل پیچھے گھنے درختوں میں چھوڑ آیا ہوں۔ عین ممکن تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی والا محاورہ ذہن میں رکھ کر وہ انہیں پکڑنے کے لیے روانہ ہو گیا ہو۔
دو جوان عورتوں کی کشش یقیناً الف خان جیسے بردہ فروش کے لیے کم نہیں رہی ہوگی۔ کبیر علی شاہ کی مضبوط گرفت نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ڈھلان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ بے حد مضبوط انداز تھا اس کا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ کبیر شاہ اور کتوں کی پریشانی کا سبب وہ نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ کیا بات ہے جناب؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کا کردار نبھاتے ہوئے دبی سرگوشی میں پوچھا۔ کبیر شاہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں شدید اضطراب پایا جاتا تھا۔ کتے ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ ہم بڑی تیزی سے پتھر پھلانگتے ہوئے ڈھلان پر پہنچے۔ یہاں جنگلی گھاس کولوں سے اوپر تک پہنچتی تھی۔ قدموں کے نیچے زمین ناہموار تھی اور دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی، لہٰذا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ کبیر علی شاہ کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہے۔ اچانک اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے میرا بازو تھاما اور قریباً کھینچتا ہوا ایک ٹیلے کی طرف بڑھا۔ وہ ایک تنگ دھانے والی غار نما کھو تھی۔ اس قسم کی کھو میں نے علاقے میں بہت دیکھی تھی۔ اونٹ کی طرح دھانے سے تنگ لیکن اندر سے کشادہ ہوتی تھی۔ ایک ایسی ہی کھو میں چند روز پیشتر جواں مرگ کرن سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے دستوں گریباں ہو گئی تھی اور میں نے بمشکل اس پر قابو پایا تھا۔ اس کھو کا دھانا بھی ایسا ہی تھا، تاہم اس کھو کو انسانی ہاتھوں نے اندر سے کشادہ کیا تھا، جبکہ یہ کھو قدرتی تھی۔ میں اور کبیر علی شاہ کھو کے دھانے سے 5-6 قدم دور تھے جب میں نے ایک عجیب سی غراہٹ سنی۔ یہ غراہٹ کہیں قریب سے ابھری تھی۔ میں فاصلے کا تعین نہ کر سکا اور نہ ہی یہ جان سکا کہ کون سا جانور غرایا ہے اور غرایا بھی ہے یا صرف میرے کان بجے ہیں۔ بہرطور سنسنی کی ایک لہر سی بدن میں دوڑ گئی۔ ہم انتہائی حد تک جھک کر کھو میں داخل ہوئے۔ چاروں کتے بھی پیچھے ہی پیچھے بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ دھانے کے قریب ہی پتھر کی 2 بڑی سلیں رکھی تھیں۔ کبیر علی شاہ نے ایک سل کھینچ کر غار کے دھانے پر جمائی اور پھر ہم دونوں نے دوسری سل اٹھا کر پہلی سل کے اوپر رکھ دی۔ کھو میں ایک دم گھٹا ٹوپ تاریکی چھا گئی۔ صرف دھانے کے بالائی کنارے سے چند شعاعیں پھوٹ کر چھت کا ایک حصہ روشن کر رہی تھی۔ ایک دم غراہٹ پھر ابھری۔ اس دفعہ یہ آواز نہایت واضح تھی اور دھانے کے بالکل پاس سے آئی تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ آواز میں پہلے بھی سن چکا تھا، شاید اس وقت جب پک اپ کی کھلی کھڑکی سے بھاری بھرکم کتا توپ کے گولے کی مانند مجھ پر آ گرا تھا۔ کبیر شاہ دھانے کی بالائی جھری سے آنکھ لگائے باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ پہلے تو جنگلی گھاس اور کوتا قامت جھاڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر ایک نقطے پر میری نگاہ جم کے رہ گئی۔ خدا کی پناہ، یہ کیسا بھیانک خواب دیکھ رہا تھا میں۔ میرے سامنے کبیر علی شاہ کا دوسرا بوہیلی کتا کھڑا تھا۔ یہ کتا ہلاک ہو جانے والے کتے سے قدرے جسیم تھا اور زیادہ خوخار بھی۔ 60 کلو گرام سے کیا کم وزن رہا ہوگا اس کا۔ میں صدہ سے روانہ ہونے کے بعد اسے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، مگر آج کے دیکھنے میں اور اس دیکھنے میں بہت فرق تھا۔ آج میرے سامنے ایک بوہیلی نہیں، عفریت کھڑا تھا۔ ہلاک شدہ کتے کی طرح اس کا چہرہ بھی سوج کر ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ گردن اور چہرہ خاک و خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بالائی ہونٹ مڑ کر عجیب کرہ انداز میں اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا اور آنکھیں، خدا کی پناہ، وہ کسی بدروح کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھ کر ذہن میں خوف کا 1000 پایا رینگنے لگتا تھا۔ میں نے سواریہ نظروں سے کبیر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ لرزہ آواز میں بولا، "پھوچے، یہ دونوں بل ڈاگ پاگل ہو گیا ہے، ایک دم خوخار۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ ہم کو خود نہیں پتا۔ یہ ایک ساتھ ایک جھنڈ میں گھسا تھا، وہیں کسی چیز نے انہیں کاٹ لیا۔ کیا چیز ہو سکتی ہے؟" وہ بولا، "گردن کے قریب دیکھو، وہ گول سا نشان نظر آ رہا ہے نا؟ یہ سانپ یا چمگادڑ کے کاٹنے کا نشان ہے۔ ایسا ہی نشان اس دوسرے کتے کی تھوتنی اور کان کے نیچے تھا۔ 2 سال پہلے ہمارے بھائی کا ایک آئرش ہاؤنڈ اسی طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ ہاؤنڈ نسل کا سب سے بڑا کتا ہوتا ہے۔ اس کا منہ بھی اسی طرح سوج گیا تھا۔ باولا جانور جب کتے کو کاٹتا ہے تو اسے بھی باولا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتا باولا ہو چکا ہے۔ ایسا ویسا باولا نہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھو اور منہ سے نکلتا جھاگ دیکھو۔ اس وقت یہ خوخار درندہ ہے۔ ہم نے بہت کم کسی جانور کو ایسا خراب حالت میں دیکھا ہے۔ ہم کو یقین ہے جس بدنصیب کے جسم پر اس کا ایک بھی دانت لگ گیا وہ پاگل ہونے سے نہیں بچے گا۔ کبیر شاہ کے لہجے میں بے پناہ افسردگی اور رنج تھا۔ اب مجھے اصل صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا
اور یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے کبیر شاہ اور اس کے کتے ایک دم بے چین کیوں ہو گئے تھے۔ یقیناً وہ ارد گرد پاگل بوہیلی کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کبیر شاہ نے نہایت بروقت اقدام کیا اور کھلی جگہ چھوڑ کر اس کھو میں گھس آیا۔ کتے کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں تھا کہ اگر ہم اب تک کھلی جگہ پر ہوتے تو سخت مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہوتے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک جسیم نسل کا بوہیلی تھا۔ زیادہ تر بوہیلی کتوں کی طرح اس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے لمبی نظر آتی تھیں، بال سیدھے، جبڑا لٹکا ہوا اور چہرے پر ڈھیلی کھال کی جھریاں تھیں۔ کتے کے حلق سے جو ایک مسلسل غراہٹ بلند ہو رہی تھی وہ اس کی اصل آواز سے بہت مختلف تھی۔ قطعی نامانوس سی آواز تھی یہ، کسی بہت بڑے اور گہرے کنویں سے آتی ہوئی۔ ایک لرزا دینے والی کیفیت تھی اس کے اتار چڑھاؤ میں۔ وہ کھو کے دہانے کو دیکھ چکا تھا، جیسے جان چکا ہو کہ اس کا شکار اس کھو میں ہے۔ اس کی خون بار آنکھوں کی سرخی ہر لحظہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی دم نے تیزی سے گردش کی، تب وہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ دہانے کی طرف لپکا۔ بالکل کسی اڑنے بھینسے کے انداز میں اس نے دھائیں سے ایک زوردار ٹکر پتھر کی سل کو ماری۔ یہ قریباً 4 انچ موٹی 5 مربع فٹ کی مستطیل نما سل تھی۔ خاصا وزن رہا ہوگا اس کا، لیکن اگر ہم دونوں نے سل کو سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جگہ چھوڑ دیتی۔ سل کو ٹکر مارنے کے بعد کتا پیچھے ہٹا تو اس کے لتھڑے ہوئے چہرے پر تازہ خون کی سرخی نظر آئی۔ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے پاگل پن میں اس سے پہلے بھی مختلف اشیاء سے سر ٹکراتا رہا ہے۔ سل کو ایک ٹکر مارنے کے بعد کتے کے ہیجان میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ 10-12 فٹ پیچھے ہٹنے کے بعد وہ ایک بار پھر دہانے کی طرف لپکا۔ ہم دونوں نے اپنے کندھے بالائی سل سے جوڑ لیے تھے اور پتھر کے ساتھ پتھر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ یہ ٹکر پہلی سے بھی زیادہ شدید تھی۔ یوں لگا کہ تصادم کی شدت تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو موذی جانور کی کھوپڑی چٹک کر رہ جاتی۔ کھو کے اندر چاروں کتے بے قراری سے چکرا رہے تھے۔ ان سب کے منہ بندھے ہوئے تھے، ورنہ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ تاہم نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتوں کی بے قراری میں غصہ نہیں بلکہ ایک طرح کا خوف سمٹا ہوا ہے۔